अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। आज हम आगाज़ करेंगे इसराइल और अमेरिका का जो अफ़गानिस्तान पर पै दर पै हमले हैं उन पर बात करेंगे। एक अहम तरीन बयान सामने आया है सदर ट्रंप का कि हम ईरान की जंग जीत चुके हैं। तजिया कर पहले ही बात कर रहे थे कि अमेरिका इस इलाके या इस खत्े में आके फंस गया है, क्योंकि जो भरम उसने कायम किया हुआ था मिडल ईस्ट ख़ास तौर पर इन रियासतों पर कि उसको सिक्योरिटी देंगे, वो उसका बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गया है। वो एक अपनी पार्टी के लोगों से खिताब कर रहे थे कैंटिकी में, तो जब उन्होंने कहा कि हमने ईरान को का तमाम सिस्टम जो है वो रेडार और एटॉमिक तबाह बर्बाद कर दिया, उनके हमने बहरी जहाज़ भी डबो दिए हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, ना फ़ज़ाइया है, तो हम जंग जीत चुके हैं। इसमें क्या इशारा है? कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब जंग ख़त्म होने वाली है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम अपने मकासद और गैर मशरूत माफ़ी तक या फतेह तक हम वहाँ ही रहेंगे, तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या हो रहा है। इसके दौरान ही आपने देखा कि रूस की जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो भी इस वक्त एक्टिव है और पाकिस्तान का रोल नुमायाँ होता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आप ये कह सकते हैं कि अहम तरीन और बेहतरीन और कामयाबी की तरफ तमाम मुल्कों के साथ तल्लुकातों को आगे बढ़ा रही है। और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर पूरी दुनिया, क्योंकि इस नैरो टाइम के ऊपर जब अमरीकी अड्डे मिडल ईस्ट के हर मुस्लिम ममालिक में मौजूद थे और उन पर से हमले हो रहे थे और फिर उसकी रिटेलिएशन पर ईरान उन अड्डों पर हमले कर रहा था, तो पाकिस्तान में मीडिया के कुछ लोग इस पर अपने अपने तबसरे कर रहे थे, जिससे उनके साथ तल्लुकात में रद्द पड़ रही थी। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ आज़म नज़ीर तारड़ साहब, तलाल चौधरी और वज़ीर इत्तलाआत ने अपील भी की और ये ख़बरदार भी किया कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जो सफारती किस्म की कोशिशें उनको इसमें नुकसान पहुँचता है, एहतियात से काम लेना चाहिए। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान सबसे अहम है, ज़रा सी भी झोल इस टाइम पर लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब में पहुंच चुके हैं। गवर्नर मक्का ने उनका इस्तकबाल भी किया। ठीक है, तो वहाँ अभी जब हम बात कर रहे हैं तो शायद इसी वक्त ही MBS यानी मोहम्मद बिन सुलेमान से भी मुलाकात हो रही होगी। जंग रुकती है, चलती है, मकासद क्या है? अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है या इसराइल अब भी जंग को जारी रखने पर बज़िद है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनरल एजाज अवान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया। आज खबर तो मेरे नज़दीक तो खुशखबरी पर भी मुनहसर है कि पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में बड़ी बढ़ती जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म स्पेशली सऊदी अरब का दौरा भी कर रहे हैं, जिनका इस वक्त इस्तकबाल भी किया गया और MBS से मुलाकात है। ये डिप्लोमेसी एक तरफ, अमेरिका के सदर ट्रंप ने ये कहा है कि हम जंग जीत चुके हैं और किसी वक्त भी ख़त्म कर सकते हैं, और उन्हीं अल्फाज में उन्होंने कहा कि मकासद की आखिर तक हम वहाँ ही रहेंगे। इस पर अपना ज़रा टेक सर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। पहली बात यह है जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है। उनके अल्फाज और उनके अमाल, इन दो में इतना इख्तलाफ है, इतना तजाद है कि कभी तो उस तरह की बात करते हैं जैसे खुद वो क्लियर नहीं है कि उनके वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, और कभी वो कहते हैं रिजीम चेंज उनका एक मकसद था। फिर उन्होंने कहा जी इनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, जहाँ पर प्रोडक्शन होती है मिसाइल की, हमने उसको तबाह करना है। अब रिजीम चेंज नहीं हो सकी, हालांकि उन्होंने खोमनाई साहब को शहीद भी कर दिया, वहां पे उनको वो कामयाबी नहीं हुई। अब इसकी उम्मीद थी, वो कामयाबी नहीं हुई। मिसाइल स्टॉक्स जो हैं अभी तक ईरान बड़े भरपूर तरीके से हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, और अब मेरे ख्याल में वो जिस तरीके से दुनिया में अपना हुर्मुज को और पर्शियन गल्फ को बंद करने से जो तेल की किल्लत पैदा हुई है, उस पर उनके डोमेस्टिक दबाव भी बहुत आ रहा है, पूरे यूरोप के ऊपर भी दबाव आ रहा है, और इन सारे मसाइल की वजह से उन्होंने अपना बहरी बेड़ा भी कुछ पीछे हटा लिया। तो उससे मुझे लगता ये है कि वो वॉर को कंक्लूड करना चाहते हैं। तो वो एक
इसका मतलब अब आप victory। फेस सेविंग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इस जंग के कोई मकासद नजर नहीं है। आज भी कनाडा जी, की मकासद जो तवक्को वो लेकर चले थे, अगर आपको याद हो जिस तरह के महंगाई के खिलाफ और थोड़ी सी अपराइजिंग हुई थी इंटरनली ईरान के अंदर, जिसकी उन्होंने और मोसाद ने बहुत हेल्प भी की, वो चाह रहे थे कि शायद अंदरूनी तौर पर जो नौजवान तबका है और जो मेजॉरिटी है वो क्लर्जी से और मजहबी रहनुमाओं से तंग आकर शायद वो किसी रिजीम चेंज के मूड में है। लेकिन वो जो जब ईरान ने उस मूवमेंट को 7 दिनों के अंदर क्रश कर दिया तो फिर उन्होंने वो हमलावर हो गए। तो अब रिजीम चेंज जो उनका मकसद था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज सो कॉल्ड, उनको तबाह करना उनका दूसरा मकसद था। मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसकी जो प्रोडक्शन लाइंस हैं उनको तबाह करना उनका तीसरा मकसद था। इन तीनों में उन्हें कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी सिवाय खामनाई साहब की शहादत के। सर इसमें सर ये इस पर बताइए कि जब वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमने उनकी फजाइया भी तबाह कर दी है, उनके बेड़े भी डुबो दिए, मकासद भी हासिल कर रही हैं, तो दुनिया सवाल कर रही है कि आपने हरमज तो आप खोल नहीं सके, जिसको आपने कहा था हमें इंश्योरेंस भी देंगे और गारंटेड करेंगे कि जो सिक्योरिटी है उन जहाज़ों की जो तेल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर सके। इसका मतलब यह जो दूसरा इंटेलिजेंस उनकी जो दुनिया में मशहूर है वो तो फेल तरीन उसने पेश किया है। जी बिल्कुल, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है, CIA है, वो कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और उनकी जो एक असेसमेंट थी उसमें उन्हें बहुत बड़ी नाकामी हुई। उन्होंने जिस तरीके से ईरान के मुआशरे को, उसके अंदर इंटरनल रिस्पांस को, ईरान की कैपेबिलिटी को जिस तरीके से गेज किया था, असेस किया था, वो असेसमेंट उनकी बिल्कुल गलत हो गई और उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिला कि जो तवक्कुआत वो रख रहे थे वो पूरी नहीं हो सकी। तो यस, इंटेलिजेंस नाकामी तो उनकी है और बहुत बड़ी है, लेकिन अब ये फिर एक दूसरा निकलने के लिए एक फेस सेविंग की तलाश में है। जो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने मिडिल ईस्ट को होस्टाइल किया हुआ था कि हम आपकी सिक्योरिटी, तो उसी तरीके से उनसे वो अरबों डॉलर यानी वो ले लेते थे थ्रेट करके। इसका मतलब अरबों को भी तो ये गालबन समझ लग गई है कि ये सिक्योरिटी तो हमें दे ही नहीं सके। देखिए, जो उन्होंने एक सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने के लिए, हमारे अरब ममालिक की अपनी कमजोरियां तो हैं कि उन्होंने अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी या अपनी फोर्सेस को उस लेवल पर वो नहीं लाया जहां पे उन्होंने वो रखना चाहते थे। फिर उन्होंने जब अपना आउटसोर्स कर दी अपनी सिक्योरिटी, तो अमेरिका बहुत इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, बहुत ताकतवर है, फिर ऑयल की डीलिंग डॉलर्स में होती है, तो उस वजह से उसने अपना एक क्लाउड क्रिएट किया और इनको अपनी महंगी टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम, रेडार सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट बेचकर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया था, जिसको अभी जब ईरान ने उनको टारगेट करना शुरू किया तो उन्हें वो मुल्क छोड़कर भागना पड़ा वहां से। जी जी। तो वो भी एक जो उसका स्टैंडिंग थी गल्फ के अंदर, वो बहुत हद तक कमजोर हुई है। उनका जो एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर का इमेज था वो बहुत हद तक डैमेज हुआ है और उनको उनकी पजीराई भी नहीं हुई और उनका वो इमेज भी जो है वो डैमेज हो गया। तो उस वजह से तो उन्होंने इस वार में बहुत कुछ लूज कर दिया है अमेरिका ने। लेकिन अब भी वो फेस सेविंग करके अगर निकल जाएं तो शायद बड़ी रुसवाई से बच जाएं, क्योंकि जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे वो कोई बड़ी तब्दीली ला नहीं सकते। और 9 करोड़ के मुल्क में बूट्स ऑन ग्राउंड लाना एक और बहुत बड़ी हमाकत होगी। अगर आप तारीखी एतबार से देखें तो वियतनाम में वो बूट्स ऑन ग्राउंड लाए थे, अफगानिस्तान में लाए थे, 10 साल एक मुल्क में, 20 साल दूसरे मुल्क में लड़ने के बावजूद उन्हीं लोगों को हुकूमत देकर उन्हें वापस निकलना पड़ा जिनको तब्दील करने वो आए थे। तो बूट्स ऑन ग्राउंड भी कोई गारंटी नहीं है कि ईरान में उन्हें कामयाबी हो। अच्छा सर, ये नेक्स्ट होगा क्या? क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी भी है और ओपन भी है, और रशिया भी इसमें है और मुल्क कोई बात कर रहे हैं सबसे, दोनों फ्रीकैन से। लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान आया है अभी, यानी जो नए सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि हमने बदला जो है इनके जो बच्चों के स्कूल पर हमला उन्होंने किया और बच्चे शहीद किए, वो बदला हम ले के रहेंगे। यानी ईरान अभी जंग बंदी के इम्कानात पर गौर भी नहीं कर रहा, या ये जंगी स्ट्रेटजी है? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों चीजें हैं। अब जो लॉजिस्टिक एग्जॉस्शन जिसे हम कहते हैं,
اسرائیل اور اسرائیل کی تو بہت حد تک ہو جائے گی، لیکن امریکہ کی لاجسٹک ایگزاسٹ ہونا لاجسٹکلی تھوڑا سا دور ہے، اگرچہ ان کے اپنے مسائل ہیں، کیونکہ ان کا اصل دشمن تو وہ چین اور روس ہے، اس کے خلاف وہ اپنے سٹاکس کو 100% تو کنزیوم نہیں کریں گے، نہ سب کچھ اسرائیل کے حوالے کر دیں گے، انہوں نے اس کے لیے بھی اپنے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں ان کو مینٹین کر کے رکھنا ہے، لہذا کوئی انہیں وایا میڈیا ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی فالس وکٹری کلیم کرتے ہوئے کسی طریقے سے وہ ایک سوئفٹ کیمپین کر کے ڈس انگیج کر جائیں تو کہہ سکتے ہیں جی ہم نے بہت کچھ تباہ کر دیا اور اب ہم ریکنسیلیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب اس کے علاوہ لیکن اس میں سر ایک اور بات ہے، ایک اور بات وہ کر رہے ہیں کہ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ہمیں پورے کیے جائیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں یہ واقعات ان کے بیسز ہیں ان پر ہم ضرور ہٹ کریں گے۔ اور ایران کی طرف سے اس جو ڈپلومیسی ہے اس پر بھی ابھی تک تھوڑا سا کم سوچا جا رہا ہے، وہ جنگ کی طرف دھیان دے رہے ہیں زیادہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران کا یہ مطالبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جنگ میں آج تک کس نے کمپنسیٹ کیا ہے کسی بھی متحارب گروپ نے دوسرے گروپ کو کہ جو آپ کے نقصانات ہوئے ہیں ہم وہ پورے کر کے دیں گے؟ تو وہ تو صرف اپنا ریزالو شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے مورلی اور اخلاقی طور پہ اور ملیٹریلی ہم نے سرنڈر نہیں کیا، ہماری ول ٹو فائٹ ابھی تک باقی ہے اور ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ اس اپنی ول کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہ ہم آپ سے دبے ہیں، نہ ہم آپ سے ڈرے ہیں، نہ ہم آپ سے محکوم بن کے رہیں گے، ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آپ کو اس وقت تک ریزسٹ کریں گے جب تک ہماری صلاحیت ہے۔ اور وہ انہیں ایک لمبی جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تو یہ جنگ 6 ماہ تک بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت اگر سپوز دنیا کو جو مرضی کہتا رہے یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ شکست کھا گیا ہے، نیا سینیریو مڈل ایسٹ کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی اہمیت کو کس خانے میں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان اسپیشلی آج ایک دن کے دورے پر گئے ہیں، ان کا استقبال دیکھیں پاکستان جو موجودہ انوائرمنٹ ہیں ان میں جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ ایک ریکنسیلیٹری کردار ہے جو وہ ادا کر سکتے ہیں، نہ تو ملیٹریلی وہ جا کر سیدھے ایران کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ویری آنیسٹلی اسپیکنگ، مطلب وہ اس جنگ میں پارٹنر نہیں بن سکتے، وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، اور جو عرب کنٹریز کے اندر ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یو اے ای کو انگیج کیا گیا ہے، پاکستان کی وہاں بہت بڑی مجبوریاں ہیں، ہمارے جو ورکرز ہیں جو وہاں پہ اپنے بریڈ ونرز ہیں اپنی فیملیز کے لیے 27 لاکھ کے قریب ایک ملک میں ہیں، 40-45 لاکھ دوسرے ملک میں ہیں، اگر یہ وہاں پر لوگ اپنے کر رہے ہیں تو ان ملکوں کو چھوڑ کر ایران کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ناممکن ہے، اور ایران کو اس معاملے میں تنہا چھوڑ دینا پاکستان کی اس وقت خارجہ پالیسی جو یعنی ظاہر ہے ہائبرڈ سسٹم کے تحت یہ کامیاب نہیں جا رہی کہ اس حالات میں بھی بڑی پھونک پھونک کے آگے قدم بڑھ رہا ہے اور خاص طور پر ٹائم گین بھی کیا جا رہا ہے اور پھر اپنی اہمیت بھی بن رہی ہے؟ تو نیکسٹ سینیریو میں پاکستان کا جو معاشی سسٹم ہے اس میں کوئی بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں آپ؟ دیکھیں معاشی سسٹم کی بہتری لانگ ٹرم میں ایک وشفل تھنکنگ ہے، ایک سوچ ہے جس میں یہ ایک خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر امریکہ کی سبکی ہوئی ہے ان گلف اسٹیٹس میں، تو پھر یا تو اس تھریٹ کو ختم ہونا چاہیے کہ ان کے جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور اگر انہیں کوئی سیکیورٹی لینی ہے تو وہاں پر پاکستان کے لیے ایک سکوپ کریٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر اپنے ایئر بیسز وہاں بنائیں، اپنی ایئر کرافٹ سپلائیز ان کو کریں، فائٹر ایئر کرافٹ ہم خود بنا رہے ہیں، فورس ہمارے پاس ہے، اگر ان کو انٹرنل معاملات کے لیے کوئی سیکیورٹی چاہیے تو وہاں پہ ایک سکوپ نظر آتا ہے کہ ملٹری ہارڈ ویئر کی سیل کی صورت میں۔ جن صاحب اس پہ بھی ٹیک دیجئے کہ اس وقت انڈیا کا جو تھریٹ ابھی موجود تھا کہ جو انہوں نے یعنی سندور جس کو مشن سندور کہتے ہیں وہ ابھی ایکٹیو کیا ہوا تھا، اس میں انڈیا وہ 1000 بار سوچے گا، بے شک وہ افغانستان میں تو کام کر ہی رہا ہے، تو انڈیا کو بھی اس جنگ کے بعد کے جو کانسیکوینسز ہیں یا ڈیمیجز ہیں یا آفٹر شاکس ہیں ان پر کس قسم کا اثر پڑ سکتا ہے؟ میرے خیال میں انڈیا جو ہے ڈائریکٹ انگیجمنٹ کی ضرورت نہیں کرے گا، اس کو جو کچھ ہو چکا ہے، جن
पोटेंशियल का, जिस पोटेंशियल का वो फेस कर चुके हैं एक दफा, उन्हें ये अंदाजा हो गया है कि अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की सूरत में उनको बहुत भारी पड़ेगी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, और बहुत भारी नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। हाँ, इनडायरेक्ट एंगेजमेंट जो है थ्रू प्रॉक्सीज, ये BLA की सपोर्ट करें, TTP की सपोर्ट करें, अफगानिस्तान से क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस में लॉजिस्टिक सपोर्ट करें उन हॉस्टाइल लोगों की जो पाकिस्तान के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं। ये वो पहले भी कर रहे हैं और आइंदा भी उनकी जो थ्रस्ट लाइन है वो यही रहेगी, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं करेगा। ठीक है सर, अफगानिस्तान की तरफ आते हैं। अफगानिस्तान में अभी काफ़ी महीनों से, बल्कि कई सालों से तो चल रही है, लेकिन ये दूसरा जो फेज़ हमने इधर शुरू किया हुआ है गज़बुल हक, तो उसमें जब हम सुनते हैं कि बहुत दूर तक, यानी बगराम तक और वाखन तक और कंधार तक, यानी जो फैले हुए दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यह है कि इस वक्त भी आज भी वाक़यात हुए हैं कि बॉर्डर के नज़दीक को आके करते हैं लॉजिस्टिक्स, उनको सपोर्ट कहीं से हासिल है। ये आप इसको किस तरह देखें, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ये थमने का नाम नहीं ले रहा वहाँ से जो अटैक हो रहे हैं? देखिए, एक तो तारीख तो हमारे सामने है, जो 74 साल तारीख है अफगान पाकिस्तान रिलेशन की, उसमें जितने बेट्रेल हुए, जितने धोखे हुए, जिस तरीके का रवैया अफगानों का रहा, फिर जिस तरीके से हमने उनकी इमदाद की, ये पूरी एक तारीख तो हम सब की नजर में है। और मेरे ख्याल में इसमें मैं किसी नए बात का इजाफा भी नहीं कर सकता, मैं कोई नया कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि जो मौजूदा स्ट्रेटजी है कि एक तो अपने सिक्योरिटी पैरामीटर को बढ़ाया जाए, क्योंकि 2610 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। अगर इसमें हम 10 से 15 किलोमीटर की डेप्थ ऐड कर दें, उन पोस्टों को नजदीक से तबाह कर दें जो डायरेक्ट राब्ते में रहती हैं या जहां से वो फायर के जरिए एंगेज कर सकते हैं, तो एक तो वहां पे डेप्थ क्रिएट हो जाएगी, हमें तहफ़्फ़ुज़ होगा। दूसरा, ये जो एयर कैंपेन का इन्होंने आगाज किया है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी डेलिब्रेट एफर्ट है कि अगर उनके घरों, अगर इस्लामाबाद में हमला होता है, लाहौर में हमला होता है, तो फिर काबुल और कंधार को भी महफूज नहीं होना चाहिए, ताकि उनको भी उन्हीं तरीके से उतना ही दर्द हो, तो तब जाके वो समझेंगे कि हमने इन प्रॉक्सीज की मदद नहीं करनी। और फिर इंटेलिजेंस एंगेजमेंट के जरिए जो हमारी कैपेबिलिटी है, इसके अलावा भी जो 2610 किलोमीटर हमारी फेंस है, वो हमने बहुत चौकियां भी कायम की, किले भी बनाए और फेंस पर बड़े पैसे खर्च हुए थे। तो ये जो हमारी तरफ रहने वाले पश्तून हैं या उनके रिश्तेदार हैं या फंडेड हैं या फैसिलिटेटर हैं, एक वैसी पॉलिसी भी आप सजेस्ट करते हैं कि ताकि इस तरफ कोई ऐसा सिस्टम किया जाए, जिस तरह बॉर्डर के ऊपर फौजियों को ज़मीनें अलाट हो इसीलिए की जाती थी कि ताकि महफूज रहें, बॉर्डर महफूज रहें, तो वहाँ स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म तो बनानी पड़ेगी। नहीं, देखिए, एक जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जो हमने फाटा के एरिया, जिसमें ये 7 एजेंसीज का एरिया शामिल है, जब से इसको फाटा का स्टेटस खत्म करके इसको हमने KP का, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया है, वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। मजीद डेवलपमेंट की जरूरत है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, मार्केट्स की, और वहां पे इवन जो टैक्स फ्री जोन क्रिएट करके इंडस्ट्री लगाने की गुंजाइश भी है। तो अगर वहां पर ये काम होते हैं तो विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत मुहिब वतन लोग हैं, इनको बड़ा वाज़ेह है इन पे ये बात कि अफगानिस्तान चॉइस नहीं है, चॉइस पाकिस्तानी है। नहीं, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं कि जो फाटा के जमाने में इंडिपेंडेंसी थी, उनके सेनेटर अलहदा होते थे, 8 सेनेटर थे, फिर उनका सिस्टम और था, वो जब जम किया गया KPK में तो उसके अच्छे असरात मिल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई मजहबी जमातें हैं, आपको पता ही है कि विदाउट नेमिंग, तो वो तो अब तक की मुहिम चला रहे हैं कि ये फैसला गलत है। देखिए, ये तो फजलुर रहमान साहब का भी एक बड़ा जो है गैर मुनासिब स्टेटमेंट आई थी कि इस जुर्म में हम शरीक नहीं हैं, इसका अब्जार्ब करने वाले में। ये तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टी, मिली पार्टी जिन्हें कहते हैं, ये बनती रहती हैं, लेकिन इनकी पजीराई जब तक वोट में ना हो, अवाम की तरफ से ना हो, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं नहीं समझता कि इनकी कोई पजीराई हो रही है। तो पाकिस्तान के ये जितना भी खिता है, मैंने वहां पे सर्व किया हुआ है, बड़े मुहिब वतन लोग हैं। हमारी आर्म फोर्सेस में इन 7 एजेंसी के लोग बड़े बेहतरीन फाइटर्स हैं, बड़े मुहिब वतन फाइटर्स हैं।
تو یہ تو پاکستان آرمی کی بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. محسود ہوں، وزیر ہوں، یہ سب ٹرائبز جو ہیں پاکستان آرمی میں اور فرنٹیئر کانسٹیبلری میں بڑی جانفشانی سے لڑتے ہیں اور وطن کا دفاع کرتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں، اوور آل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، ان کی مین اسٹریمنگ کی ضرورت ہے، ان کو باقی صوبے کے ساتھ ایٹ پار لانے کی ضرورت ہے، اور یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا ہے. اس پہ تھوڑا وقت لگے گا، اس کے لیے وسائل بھی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ایک درست سمت میں قدم اٹھا رہی ہے اور اس کے بہتر نتائج ملیں گے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، مہربانی، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ جنرل اعجاز امان صاحب موجود تھے. بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان کا آئندہ جو کردار ہے اس خطے میں وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ گڈ لک ہے کہ پاکستان کی اس وقت ضرورت آپ نے دیکھا مڈل ایسٹ میں بھی ہے اور تمام امریکہ تک. امریکہ اس علاقے سے پسپا ہو رہا ہے اور وہ ایک فیس سیونگ کے طور پر اپنی فتح کا اعلان کر کے شاید یہاں سے جانے میں ہی ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. آتے شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہم کریں گے حکومت کے دعوے اور ملک کی موجودہ صورتحال کی مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ حکومت نے پٹرول کی قیمتیں جب بڑھائیں تو ان کے پیچھے جواز یہ پیش کیا کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. یہ بات درست ہے، لیکن جب اس سے پہلے وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے. اس سے بھی آگے 20 روپے یا 23 روپے انہوں نے لیوی مزید بڑھا دی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو مینڈیٹری جو عام طور پر 60 روپے سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے، اور وہ بھی ایمرجنسی فیز کے اوپر کسی دنیا کے ملک میں لیوی اس وقت بڑھائی جاتی ہے جب کوئی ایمرجنسی یا ڈیزاسٹر ہو، یا جنگ ہو، یا اس طرح کی اور کوئی ڈیولپمنٹ ہو. لیکن پاکستان میں لیوی کو حکومت نے اپنی ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا. اگر اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ 323 یا 321 روپے تیل میں 120 گورنمنٹ کے ہیں، اور اگر صحیح اس پر ایکسائز ویلتھ ٹیکس نہ لگایا جائے تو شاید اس سے بہت کم ہو. لیکن حکومت غالباً اپنے تمام ڈیفیسٹ فائنانسنگ کو اسی میں سے پورا کرنا چاہتی ہے اور اسی میں سے آئی پی پیز کو پیسے دینا چاہتی ہے. عوام کے نظر میں مہنگائی جو ہے، عام طور پر حکومت جب یہ بات کرتی ہے کہ گاجریں سستی ہیں، صاحب لوگ گاجریں تو نہیں کھا سکتے، آٹا اور چینی بھی ضروری ایک آئٹمز ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں. آپ کسی دکان پر جا کے دیکھیں، اسٹور پر جا کے دیکھیں، 10 گنا کئی چیزوں کی قیمتیں ہیں. کئی کی 300% ہے گھی ہے، اور یہ آپ شیونگ کریم لگا لیں، آپ ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، ٹوتھ برش لگا لیں، یہ بھی تو ضروری ہے زندگی ہے. کریمیں لگا لیں، آپ میڈیسن لگا لیں. یہ مہنگائی جو ہے چاروں طرف سے انسان کو گھیر رہی ہے. اور بے روزگاری کا صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بے روزگاری کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں نہیں ہیں، لوگ انڈسٹری کو نہیں لگا رہے. حکومت اپنی فتح کے جشن منا رہی ہے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ذرا بتائیے، حکومت جو بات کرتی ہے کہ ملک میں اس وقت گاجریں سستی ہیں، آٹا سستا ہے، بازار ہمیں لگا دیے ہیں، صرف آٹا، چینی اور یہ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ انسان کی زندگی میں سٹیچنگ بھی ہے، کپڑا بھی ہے، جوتا بھی ہے، اس میں گھر کے لیے دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس پر ذرا ٹیک دیجیے کہ ایکچوئل ہے کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی کارکردگی سے ہم بہت خوش ہیں. شکریہ اقبال شاہد صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ جن لوگوں کو مفت پیٹرول یا مفت ملازم، مفت گھر، مفت کاریں ملتی ہوں، ان کے لیے سب کچھ سستا ہے. یہ تو باقی قوم کا ایشو ہے نا جی کہ جب آپ 8 روپے پہلے اور 55 روپے بعد میں پیٹرول بڑھا دیتے ہیں تو 300 کا لیٹر پیٹرول ہو گیا، تو ساری جو ٹرانسپورٹ وہ مہنگی ہو گئی، اور ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی تو ساری چیزیں جو آنی ہیں مختلف علاقوں سے، مختلف گاؤں سے، شہروں میں، وہ مہنگی ہو جائیں گی. آپ کا اسٹاک مارکیٹ بھی کریش کی. یہ جنگ نے تو ابھی جانا ہے، ابھی تو تیل آیا ہی نہیں ہے تو مہنگا کر دیا نا. ابھی تو کوئی جہاز نیا نہیں آیا تو یہ مہنگا کر دیا ہے. ابھی تو اگلے ہفتے سیٹرڈے یا پیر کو دیکھیے گا اور کتنا مہنگا کرتے ہیں. نہیں، وہ تو وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم مہنگا نہیں کر رہے کیونکہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت سعودی عرب میں، غالباً وہاں سے ہمیں کوئی ریسکیو ملے گا. وہ مانگنے گئے ریسکیو، مگر وہاں سے تیل آئے گا تو ریسکیو ملے گا نا سر.
ایران تیل آنے دے گا تو پھر ریسکیو ملے گا نا. وہ تو جو مرضی وعدے کر لیں, مگر حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم نے کوئی منافع نہیں کمایا, ہم تیل مہنگا ملتا ہے کیونکہ ہم نے آرڈر بک کرنے ہوتے ہیں, یہ ان کا موقف ہے. ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں اس بات کو, مگر ہے نا کہ ایک ہفتہ نہیں مہنگا کرتے, آگے جنگ تو چلے گی. مگر سوال جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اب بجلی بھی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہو گئی ہے, پیٹرول مہنگا, انرجی سورسز مہنگی ہو گئی, تو اب آپ کا جو ہے انڈسٹری جو اس نے بھی, اس کا پہیہ بھی چلنا ہے. تو ابھی آپ کی ایگریکلچر ریوائیو کر رہی تھی, ابھی آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح ریوائیو نہیں کی تھی, آپ کی ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا تھا, آپ کا قرضہ بڑھنے لگا ہے اب. مگر جب آپ, جیسا آپ ہی نے کہا, لیوی لگا کے آپ آئی ایم ایف کی شرط پوری کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں. اب ایک بیچا ہے آپ نے پی آئی اے, اور اس 10 کروڑ پہ آپ نے پنجاب کی حکومت نے ہوائی جہاز بھی خرید لیا, اور بھی ایک اور شاید 10 کروڑ نہیں 11 ارب روپے کیا آپ کروڑ دے رہے ہیں. جی, اس کے علاوہ ایک اور جہاز بھی خریدا ہے, بٹ وہ شاید اس سے مہنگا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان ہے جو 10% 15% لوگ ہیں. میں نے آپ سے جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے رستے ایران سے اسمگلنگ تیل کی اجازت دے دیں, تو تیل آنا شروع ہو جائے گا. وہ شہروں تک کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیٹ اس چیز کو آئینی طور پر یا قانونی طور پر کہہ دے کہ آپ کا خیال ہے کہ پہلے اسمگلنگ نہیں ہو رہی, لیکن ہو تو رہی ہے لیکن غیر قانونی ہے نا. پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے, اسی طرح ہو سکتا ہے, صرف اس کی مقدار بڑھے گی نا. مگر اگر آپ آفیشیل اجازت دیتے ہیں تو آپ سے امریکہ بہادر ناراض ہوتا ہے. تو جب اسمگلنگ میں آنکھیں بند کر لیں تو آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ تو اسمگلنگ ہے, ہم نہیں روک سکے. وہ تو اس کی ہیروئن کی اسمگلنگ تو امریکہ کے اندر بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرابلم سالو کرنے ہیں, آپ نے اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جنگ جو ہے مڈل ایسٹ کی, خاص طور پر جو اس وقت ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہے, آبنائے ہرمز بند ہونے سے تمام لوگ دنیا متاثر ہے. ان حالات میں تو نیچرلی ہے کہ پاکستان پر دباؤ آئے گا, اور پاکستان کی گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کو کٹ بھی لگایا ہے, ورک ایٹ ہوم بھی, اور اپنی گاڑیوں کے اوپر بھی کہا ہے کہ یہ کیا جائے. اس پر اس سے مزید کیا کریں مجھے بتائیے. دیکھیں ایک تو اور بات بھی ہوئی ہے کہ پاکستان نے اپنی نیوی بھی بھیجی ہے کہ وہ ہماری شپس, مگر سوال کہ وہ نیوی کیا ہے, کیسے لے کے آئے گی سرنگیں تو. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو لیوی ہے یہ عوام سننا چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے, جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں تھے, یہ کہتے تھے 70 روپے تیل ہونا چاہیے لیٹر, تو لیوی نہیں ہونی چاہیے, تو لیوی کیوں امپوز کی جاتی ہے, یہ ذرا لوگوں کو. دیکھیے یہ تو آپ نے آئی ایم ایف سے وعدے کر لیے ہیں نا کہ آپ نے اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, اور آسان طریقہ ہے کہ یہ اس پہ انرجی سورسز پہ, پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, گیس پہ, بجلی پہ ٹیکس. آپ کا مطلب ہے حکومت جو ہے وہ یہ کمائی کا ذریعہ عوام کو ایک کسٹمر اور کنزیومر بنا کے ان سے پیسے لے رہی ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے جو معیشت پڑھی تھی اس میں 2 فریق تھے, ایک کنزیومر اور ایک پروڈیوسر, اور حکومت جو تھی صرف دیکھتی تھی کہ کیا فراڈ تو نہیں ہو رہا. جب حکومت خود فراڈ کرنا شروع کر دے اور تیسرا فریق بن جائے, اور اتنی بڑی حکومت ہو, آپ کی 7 حکومتیں ہیں, پروونشل, جی بی, آزاد کشمیر, فیڈرل, تو وہ سارا جو پیرافرنیلیا ہے, سارے ہیں ان کا اچھا نہیں, ہم آسان طریقے سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کرتے رہتے ہیں کہ حکومت ظاہر جواب دہ بھی وہی ہے, لیکن وجہ یہ ہے
کہ اگر ایسا ہی ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم نے قرضہ لیا وہ دینے ہیں اور ملکی معیشت ڈوب رہی تھی تو پیسے واپس تو دینے ہیں نا، کیا کرے حکومت؟ سر وہ پاکستانی جو ابھی تک 30-32 بلین ڈالر بھیج رہے تھے، قرضہ تو 7 بلین کا بھی نہیں ہے ابھی آئی ایم ایف کا. آپ طریقے بہت ہیں واپس کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے یہ سارے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب آئندہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی امکانات یہ سعودی عرب میں وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہے کہ پاکستان کے جو کچھ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک اچھے ٹائم کا میں اس وزیر اعظم کی جتنی ساری سب کو پازیٹیو دیکھتا ہوں. سوال تو صرف وزیر اعظم کا نہیں ہے نا، سوال تو وہ ساری بیوروکریسی کا ہے، وہ ساری جو عوام کی خدمت کریں اور وہ عوام کو لوٹ رہے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جب اتنے منسٹر رکھے ہوئے ہیں اور عوام کو کچھ نہیں مل رہا تو وہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ چلو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی حالات بہتر. بڑا شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. ناظرین کہتے ہیں دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. ایکچوئل مہنگائی ہے کیا؟ یہ کیپیسٹی آف پرچیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اور اکنامکس کہتی ہے کہ پھر آپ کو مہنگائی نہیں لگتی ہے. اگر سورس آپ کے ایزی ہیں پھر بھی مہنگائی نہیں لگتی ہے. اگر آپ محنت مشقت کرتے ہیں اور لمیٹڈ یا محدود قسم کے وسائل ہیں، کنٹرولڈ ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اتنے ہی ملیں گے، تو پھر آپ کو مہنگائی کہتی ہے. اور مہنگائی کے متعلق یہ ہے کسی کو پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے. مہنگائی متاثر کرتی ہے. جو مہنگائی ہے یہ خواب چھین دیتی ہے، یہ تعلیمی نظام کو پیچھے لے جاتی ہے. مہنگائی جو ہے وہ انسانی کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے. اور یہ جو مہنگائی ہے اور کیپیسٹی آف پرچیز نہ ہو، غربت میں اگر خاص طور پہ بے روزگاری بھی شامل ہو، تو پھر انسانی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب کے رہ جاتی ہیں. آگے بڑھنے کے جو مواقع ہیں وہ غربت میں اور تھوڑی مزدوری میں نکل جاتے ہیں. میں اس پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں جو 80 سے پہلے تھا. پاکستان بڑا ہی خوبصورت تھا، ہر چیز، تمام ٹرانسپورٹ سستی تھی اور بجلی بڑی سستی تھی، انصاف پاکستان میں موجود تھا. تو آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ پروگرام رہے پاکستان ٹوڈے. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب بین الاقوامی امور کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئکلی ہونے سے آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. ڈاکٹر صاحب ہم حکومت سے نکلنے کے لیے سوچ رہے ہیں. اے ایم کیو ایم کے لیے آج پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، اور کیا ان کی یہ ہے کہ ان کا جو کامران ٹسوری ان کے حصے میں گورنر سندھ تھے، ان کی جگہ نہال ہاشمی کو لگا دیے گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم ہر وقت آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک سٹانس رہتا ہے، وہ کوئی موقع حاصل نہیں، کوئی حکومت ہو لاسٹ اینڈ انہوں نے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کرنی. حالانکہ ان کی اپنی نمائندگی پر کوشچن موجود ہیں. تو یہ تو مسلم لیگ نون کا وہاں گورنر جو ہے وہ تو جو چارٹر آف ڈیموکریسی بعد میں ہوا ہے تو اس میں تھا. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ شکریہ اقبال صاحب. دیکھیں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی امور اور بالخصوص آج کل جو ہماری انٹرنیشنل حالات ہیں، اس کے ساتھ ہمارے افغانستان کے اندر جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، پاک افواج جو ذمہ داری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت پہلے وہ کام کر لینا چاہیے تھا. الحمدللہ آج ہم پازیٹیولی اس سمت کے اندر بڑھ رہے ہیں. تو جو ہماری قومی یکجہتی ہے یہ تو انتہائی ضروری ہے. اور قومی یکجہتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ساری پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی طور سے حکومت کے اندر شامل ہوتی ہیں. ایک یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا. یہ ایک حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم جیسے بھی کسی کو پسند ہو کسی کو ناپسند ہو، وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، دوسری جماعتیں جو وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ان کا جتنا حصہ بدرجہ جسہ جو اس کو کہتے ہیں کہ اسی کے مطابق وہاں پہ رکھا ہوا تھا ایک مین سٹریم کے اندر. ہاں یہ بات درست ہے کہ ایک گورنر جو ہے ہی از اے ریپریزنٹیٹیو آف دی فیڈریشن کے ساتھ رہتے ہوئے وہاں پہ سندھ کے گورنر کو بجائے اس کے کہ وہ ایک پارٹی کے گورنر کے طور کے اوپر صبر کے سامنے آتے، ان کو ایک ہوتا ہے اس انکلائنیشن کو کوئی شخص روک نہیں سکتا کسی طریقے سے بھی. وہ پنجاب کے گورنر صاحب کے لیے دیکھ لیجئے، کے پی کے لیے بھی دیکھ لیں، ان کی ایفیلیشنز رہیں گی، اور اگر ہیں بھی ہے تو میرے نزدیک تو خدا شاید کہ میں سمجھتا ہوں وہ ہونی بھی نہیں چاہیے. بالکل بین ویسے ہی کہ جب آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی بنتے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی بنتے ہیں یا کسی بھی اسمبلی کے، دین یو آر ہم تو سوال اور طرح کریں گے نا، آپ ایک راستہ نکالیں گے اور ہیو اور ہیو ناٹ ہے. مثلا یہ کہ ہم یہ گورنر اس میں تھا ہی نہیں، وہ جتنی دیر نکالی ہے اس کو تو اپریشیٹ انہوں نے نہیں کیا، لیکن وہ حکومت سے نکلنے کے لیے کر رہے ہیں. کوئی اشارہ انہیں ہوا یا یہ کوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر یہ حکومت کو بلیک میل کرنا یا حکومت کے ساتھ یہ رویہ رکھنا کوئی صحت مند رویہ نہیں ہے.
اس کے لیے حکومت کو بھی ان کے ساتھ جتنا لیورج دیا انہوں نے، اور بہت زیادہ دیا میرے نزدیک تو، کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جتنی ان کو سیٹس دی گئی ہیں وہ بھی غالباً اس پرپورشنلٹی کے حوالے سے ایک ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کچھ جماعتیں یہ تو مانے ایسی کہ ہیں، گورنر جو ہے وہ متحمل مزاج ہونا چاہیے، یہ اسینشل ہے، لیکن نہاد ہاشمی کو نئی جو اپوائنٹمنٹ ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ ٹی وی کے اوپر اگریسو رہتا ہے، وہ پارٹی اچھا کو یہ ٹی وی کے لیے ایک بات خطا کلامی معاف، ٹی وی پہ نہیں، کہ ایک مجھے تو والعالم یہ کہ وہ تو جیل بھی کاٹ چکے ہیں کہ جب انہوں نے کیا تھا، اینڈ ہی واز کنوکٹڈ فار دیٹ، تو اس کے ساتھ آ کے ایک ایسی وہاں پہ اور بھی مسلم لیگ کے بہت سی شخصیات ہیں، اگر مسلم لیگ نے اپنے کسی کو لگانا ہی تھا، لیکن مسلم لیگ کا یہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا رہا ہے، ون ہیز ٹو لک انٹو، کہ پہلے گورنر صاحب گئے وہ سیدھے آئی سی یو گورنر ہاؤس میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، اور آئی سی یو کے بعد ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ایز اے گورنر ہی واز بین آف فرام دس ورلڈ. تو یہ جو چیز ہے آپ کی بات 100% درست ہے کہ ایک تحمل مزاج، بردباری والا آدمی، دھیمے مزاج والی شخصیت جو کہ لوگوں کو جوڑنا جانتا ہو. اپنی پارٹی کا نمائندہ ہونا ایک اور بات ہے، لیکن جب آپ گورنر ہیں، جب آپ ایک بڑے عہدے کے اوپر قائم ہوتے ہیں، تو یقینی طور پہ آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو ملنے کے لیے، جوڑنے کے لیے اسی کی بات. اور ایک کامران ٹیسوری نے بھی جو سوشل ویلفیئر کے کام کیے ان کو ریپلیس کرنا یا اسی طرح کے کام کرنا کافی امتحان کا باعث ہوگا. آپ درست فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کامران ٹیسوری ایک سکسیسفل گورنر رہے، گو کہ وہ تھوڑا سا ان کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے آخری دنوں کے اندر ایم کیو ایم کی جا کے پارٹی کی نمائندگی جو شروع کر دی تھی، اس سے پہلے تک میرا خیال ہے کہ کامران ٹیسوری ایک دو منٹ رہتا ہے. ذرا بتائیے، ایران کے خلاف صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہم جنگ جیت چکے، جبکہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بھی بند ہے. یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں اقبال صاحب، کبھی کوئی ایسے جنگ میں لڑنے والے کسی پہلوان کو دیکھا جس نے کہا کہ میں جنگ ہار گیا ہوں؟ وہ ہارنے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ جنگ ہم نے ہی جیتی ہے، لیکن یہ تو صلح جوئی کی خاطر ہم نے ایسا مان لیا. میری رائے کے اندر تو امریکہ اور اسرائیل دے ہیو لاسٹ دا وار، اور جنگ کی خاطر خصوصی طور پہ میں کہوں کہ وار فار دیئر چوائس، وار آف چوائس ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے، اور وار آف سروائیول دیٹ از فرام ایران. اور ایران عملی طور پہ جو کام کر رہا ہے، وہ اپنی جو جد و جہد کر رہا ہے اس کے اندر آ کے جنگ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے 10-11 دن آپ کو ختم ہوتی نظر 10-11 دن دیکھیں a day has to come، لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ ابھی مستقبل نزدیک کے اندر یہ ایسا نظر نہیں آتا. ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہتی ہے. آپ ہمارا پروگرام سن رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے. اکثر ہم پروگرام کے آخر میں یہی کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.